بہت محبت تھی مولانا حسین کو جناب مسلم سے. جناب مسلم بہت خوبصورت تھے، بہت شجاع تھے. بعض نے لکھا بہت جوان تھے. جب آئے نا تو انہوں نے مولا کو خط لکھا. اگر دیکھ سکے سے میرے دیکھیے گا، زیادہ وقت نہیں ہوگا. جو مجھے ٹائم ایلوکیٹ کیا گیا تھا، میں ٹائم تو ختم ہو رہا ہے لیکن میں 5 منٹ مساج کر دوں گا، میرا وعدہ زیادہ نہیں. تو جناب مسلم نے کیا کیا، خط لکھا. مولا 16,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کی، آ جائیں کوفے آ جائیں. مولا کو خط ملا. مولا نے کہا کہ مجھے مسلم نے خبر دی ہے. علم غیب ہے مولا کو، آئے گا کوئی نہیں. لیکن کیوں؟ ظاہری طور پہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں تو مولا مامور ہے، اپنے علم غیب پہ عمل نہیں کر سکتے، ظاہر پہ عمل کریں گے. چلے ادھر جناب مسلم کو گرفتار کر لیا. 3 مرتبہ فوج منگوائی ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے. جب تیسری مرتبہ فوج منگوائی نا تو اس نے پوچھا عبید اللہ بن زیاد ملعون نے، اس نے کہا ایک آدمی گرفتار کرنے کے لیے تیسری مرتبہ فوج منگوا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا یہ کوئی کوفی یا شامی نہیں ہے، یہ علی کا خون ہے، علی کا داماد ہے، علی کا شاگرد ہے. اگر کوئی قریب چلا جاتا ہے تو گریبان میں ہاتھ ڈال کے چھت پہ پھینک دیتا ہے. جناب مسلم بہت شجاع اور پھر خاص علم کے مالک تھے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے گڑھا کھودا، دھوکہ دے کے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا. گڑھے پہ گھاس تھی، وہ جناب مسلم کو پتھر مارے، تیر مارے، بھاگنے لگے. تنگ گلیاں تھی نا پرانے کوفے کی. جناب مسلم نے جیسے پاؤں رکھا اندر گر گئے. ہاتھ میں تلوار تھی. کچھ لوگ آگے آئے، کہا مسلم ہم آپ کو امان دے رہے ہیں، تلوار دے دیں. جناب مسلم کا پہلے اللہ کی قسم کھاتے تھے امان دے رہے ہیں. اس نے کہا اللہ کی قسم مسلم ہم آپ کو اب نہیں ماریں گے، تلوار دے دیں. جیسی جناب مسلم نے تلوار دی، انہوں نے سارے چاروں طرف سے گلے میں رسیاں ڈال دی. جب رسیاں ڈالی نا تو جناب مسلم نے آواز دی، ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے، تم نے اللہ کی قسم کھا کے مجھے دھوکہ دیا. انہوں نے گرفتار کیا، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، جناب مسلم کے لے جانے لگے. اب جب دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کوفے چلیے گا. جب لے جا رہے تھے نا تو راستے میں کچھ لوگوں نے تلواروں سے وار کیا، لب کٹ گئے. جیسے ہی کوفے کے دروازے پہ پہنچے ایک آدمی نے آواز دی، آپ مسلم ابن عقیل نہیں؟ کہا انا مسلم، میں مسلم. کہا آپ علی کے داماد نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں وہی مسلم ہوں. کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ کا، امامہ کہاں ہے؟ پورے بدن پہ مٹی، پتھروں کے نشان. کہا انہوں نے مجھے دھوکہ دے کے گرفتار کر لیا. کہا میں آپ کے چچا کا شیعہ ہوں. میں شیعہ ہوں، میں ماننے والا ہوں، چاہنے والا ہوں. اگر کوئی کام ہو تو بتائیے گا، ہو سکے تو پانی پلا دے. وہ پانی لایا کوزے میں. جناب مسلم نے کہا مجھے ہاتھ ڈھیلے کر دو، میں پانی پی لوں. جب اٹھایا نا پانی تو ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون بہنے لگا، پانی میں چلا گیا. جناب مسلم نے فرمایا، میرے چچا علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا خون آلود پانی نہ پینا، مجھے تازہ پانی دے دو. اس نے دوبارہ پانی لا کے دیا، پھر اس میں خون چلا گیا. لگتا ہے اللہ چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیاسا ہو جاؤں. یہ پانی اب سمجھ میں آیا کربلا کے پہلے شہید کیوں جناب مسلم ہیں. پانی واپس کیا. عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لائے گئے. جیسے لائے گئے نا تو ایک آدمی نے کہا مسلم اپنے امیر کے سامنے جھکو. جناب مسلم نے فرمایا ما امیری سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے. کہ مسلم اگر تم جھک نہیں سکتے تو کم از کم سلام تو کرو. کہ یہ دشمن حسین ہے، میں اسے سلام نہیں کروں گا. ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد ملعون نے حکم نامہ صادر کیا، مسلم کا سر قلم کر دو اور لاشوں کو بازار میں پھینک دو، رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھیلاؤ. اگر دیکھ سکے اب ضرور دیکھیے گا. جب چھت پہ لے جا رہے تھے نا، جناب مسلم کے ہاتھ باندھے، گھٹنوں کو زمین پہ رکھا، جلاد نے تلوار اٹھائی. جناب مسلم کے آنسو بہنے لگے. کہ مسلم پورا کوفہ قسمیں کھا رہا ہے، مسلم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ میں نے اپنے مولا کو خط لکھا ہے، مولا کوفے آ جائیے. کم مسلم آپ کے مولا تو بہت بہادر ہیں، ان کے ساتھ عباس ہیں، علی اکبر ہیں، قاسم ہیں، اور محمد ہیں، تو پھر آپ رو کس وجہ سے رہے ہیں؟ کہ رو اس بات پہ رہوں میرے مولا کی بہنیں ساتھ آ.
میرے مولا کی بہنیں ساتھ آ رہی ہیں، کوفہ علی کی بیٹیوں لائق نہیں ہے، ان لوگوں نے جس طرح سے ماحول بنایا ہے بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا جناب سیدہ کو اونچی آواز سے رونا پسند ہے، بس میں اگر دیکھ سکے ضرور دیکھیے گا، وہاں جناب سید الشہداء کے چہرے پہ غم تھا، آنکھوں میں آنسو، جب تڑپ رہے تھے نا جناب عباس نے پوچھا کہ مولا میں نے آپ کو اتنا غمگین نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ مولا حسین نے بعض علماء نے جملہ نقل کیا ہے، فرمایا عباس میری دو انگلیوں کے درمیان بیٹھا۔ جناب عباس نے دیکھا کہ مولا کوئی بڑا ہی مظلوم ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گھٹنے زمین پہ ہیں، جلاد سر قلم کرنے والا ہے۔ مولا حسین نے رو کے فرمایا عباس ذرا غور سے دیکھیے۔ جناب عباس نے پھر دیکھا کہ مولا میرا بھائی مسلم ہے، مولا مجھے معجزے سے کوفے پہنچا دیجئے، میں بھائی کا دفاع کروں گا۔ مولا حسین نے فرمایا نہیں عباس، ایک مرتبہ کسی ملعون نے، جلاد نے تلوار خنجر چلایا، سر قلم ہو گیا، بس بھئی وقت تمام ہو گیا، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں۔ مولا حسین رونے لگے، جناب عباس رونے لگے۔ مولا حسین نے آواز دی عباس یہیں پہ خیمے نصب کر دیجئے، کل عید ہے، خیمے نصب کر دیجئے۔ عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دیجئے۔ مولا کے خیمے میں جناب زینب کو بلایا۔ مولا عباس نے ایک مرتبہ کہا بی بی آپ کو آپ کے بھائی نے بلایا، مولا حسین نے بلایا، جناب زینب تشریف لائیں۔ کہا بھیا کیا بات ہے، اتنے غمگین کیا ہے؟ کہا بہن کوفے سے بری خبر آئی ہے، ذرا رقیہ کو بلا دیجئے۔ جناب رقیہ مولا علی کی چھوٹی بیٹی ہیں، مولا حسین کی بہن ہیں، جناب مسلم کی زوجہ ہے۔ جیسے کہا نا رقیہ کو بلا دیجئے، جناب زینب سمجھ گئیں، کہا رقیہ بھیا نے بلایا ہے۔ جناب رقیہ نے اپنی بیٹی عاتقہ کو آواز دی، عاتقہ ماموں نے بلایا ہے، میرے ساتھ چلو۔ بس جناب یتیم بچی کو آتا دیکھا، مولا حسین مسند سے کھڑے ہو آگے بڑھے، جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے ہاتھ رکھا نا جناب عاتقہ کے سر پہ، جناب عاتقہ ہاشمی بچی تھی، سمجھ گئی کہ ماموں جان میرے بابا خیریت سے ہے۔ مولا حسین نے فرمایا نہیں بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھیے گا، کہ ماموں زندہ ہے۔ کہ ماموں جان آپ نے ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ آواز دی کہا زینب میری صندوقچی لا دیجئے۔ جناب زینب صندوقچی لائی، مولا نے دو بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائی۔ قریب میں ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی ہے، اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اسے نئی بالیاں پہنائی گئی۔ بچی کا نام سکینہ۔ بچی نے جیسے ہی شام غریبہ میں پتا کیا نا کہ میں یتیم ہو گئی ہوں، تو بی بی انتظار میں تو میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، مجھے کوئی نئے بالیاں پہنائے گا۔ اتنے میں شمر آ گیا، اس نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا، جناب سکینہ نے رو کے کہا چچا عباس میرے کانوں سے خون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ پروردگارہ مرحومہ سیدہ شمیم بانو بنت سید لیاقت حسین کے درجات بلند فرما۔ یہ والدہ ہیں انصار کاظمی اور پاشا کاظمی صاحب کی، پروردگارہ ان کے درجات بلند فرما۔ انہیں جناب سیدہ کی کنیزوں میں محشور فرما۔ پروردگارہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ اگر برا نہ منایا چہلوں میں ایک سوال کروں آپ سے، ایک سید زادی کا انتقال ہوا، سیدہ کی ایک کنیز دنیا سے گئی ہے، چہلوں کی مجلس ہے، کتنے لوگ آ گئے ہیں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں دور دور سے آئے ہیں، دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئے ہیں۔ میں ایک سوال کروں، سیدہ کے جنازے میں 14 افراد نہیں تھے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس مظلومہ کا، مرحومہ کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ مولا حسین کی مظلومیت کا واسطہ، مرحومہ کو جنت فردوس نصیب فرما۔ پروردگارہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما۔
دہشت گردی کا خاتمہ فرما، ایران کو فتح نصرت نصیب فرما، ایران، عراق، شام کے لوگوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ، ائمہ بقیع کی قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں، آج ہمیں زمانہ کتنا تڑپتے ہوں گے، ان کے اجداد کی قبروں کو توڑ دیا گیا، پروردگارہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ، اس وقت پاکستان میں حالت خراب ہے، افغانستان میں، ایران، عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، لبنان، فلسطین میں، یمن میں، افریقہ کے ممالک سب کی حفاظت فرما، اس امامات کو ترقی عنایت فرما، پروردگارہ خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو ہاتھ بلند کسی کو رد نہ فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، وہما سیدہ شمیم بانو بنت سید لیاقت حسین رضوی کو سلام پہنچا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن المجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي بالفضل عباس بن أمير المؤمنين ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المضبون بأرض الطوس، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وعلى أبنائك الأربعة وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قائم الكفر والطغيان، السلام عليك يا ضافي الظلم والعدوان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله تعالى من أعوانك وأنصارك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. سلام.